الفاتحہ لارواح المومنین والمومنات، بالخصوص محترمہ انجم رضوی، محترمہ فہمیدہ احمد، راحیل عباس رضوی، محترمہ طاہرہ سلطانہ، تمام شہداء ملت جعفریہ و افراد جو دنیا سے چلے گئے، ان کے نام پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ان سب کو شامل کرتے ہوئے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، والعاقبۃ للمتقین، والجنة للموحدین، والنار للعاصین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، العبد المرتضی، والنبی المجتبی، والرسول المصطفى، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، اللهم صل على محمد وعلى محمد، رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ مادر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مجلس عزائے، سب چلیں بی بی کی خدمت میں۔ جب ماں کی خدمت میں بیٹی کا وسیلہ پیش کیا جائے تو کیسے ممکن ہے کہ حاجت رد ہو جائے؟ تو یقیناً آج آپ نے روزہ رکھا ہے، افطار کیا ہے، ایک عبادت سے ایک اور عبادت کی طرف آئے ہیں فرش عزا پر، اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وسیلہ مجلس بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں، تو اس سے بڑی کوئی سعادت و توفیق ہو نہیں سکتی۔ سب چلیں بی بی کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد، یا قرۃ عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ، وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہتنا عند سبحان اللہ اشفعی لنا، یا وجیہتنا عند اشفعی لنا، وسعت رزق کے لیے ایک بار اور، یا وجیہتنا عند اللہ اشفعی عند اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى بلند صلوات اللهم صل على آج فقط مومنوں کی ماں کی مجلس نہیں ہے، معصوموں کی ماں کی مجلس ہے۔ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، معصوموں کی ماں ہونا اور ہے۔ پورا دین ہے اس بی بی کے گھر میں۔ دین کہتے ہیں بی بی ختیجہ کے شوہر کو، ختیجہ کی بیٹی کو، ختیجہ کے داماد کو اور ختیجہ کے نواسوں کو۔ پورا دین ہی یہی ہے، جس کے مال کے ذریعے سے اللہ نے اپنی محبوب ترین ہستی کو غنی بنا دیا۔ مال تھا ختیجہ کا، اللہ نے کہا کہ میں نے غنی بنایا۔ کتنا پاکیزہ ہوگا اس بی بی کا مال۔ معمولاً دولت کے ساتھ اگر حرام نہ بھی ہو تو مشتبہات بہت ہوتے ہیں، ڈاؤٹ فل کم سے کم مال بہت ہوتا ہے، وہ کہ جو ملیکۃ العرب ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ اس بی بی کا مال میرا مال ہے، جیسے علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے۔ مل کے صلوات بھی تو نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ۔ کتنا پاکیزہ ہوگا اس بی بی کا مال کہ اللہ نے والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ قسمیں کھا کر کہا کہ الم یجدک یتیما فآوى، آپ یتیم تھے تو میں نے آپ کو پالا۔ کتنی پاکیزہ گود ہوگی ابو طالب علیہ السلام کی۔ ابو طالب سے جو دشمنی ہے وہ فضیلت اور حسد کی دشمنی ہے، اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا۔ کافر پالنے کا موقع تو مکہ کے سارے بزرگوں کو ملا تھا، محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا تھا۔ مجلس بی بی ختیجہ اور مجلس مولا ابو طالب علیہ السلام ہے، دو محسنان اسلام ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک علی کا باپ ہے، ایک فاطمہ کی ماں ہے۔ جی تو کتنی پاکیزہ ہوگی یہ گود کہ اللہ نے کہا کہ میں نے پالا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ تنگ دست تھے تو میں نے غنی بنایا۔ تو کسی کا مال اتنا طیب و طاہر ہو کہ اللہ کہے کہ میں نے غنی بنایا۔ تاریخ اسلام میں اس لقب والے تو بڑے گزرے ہیں، لیکن کسی کا مال ایسا پاکیزہ نہیں کہ اللہ نے اس مال کو اپنی طرف نسبت دی ہو، سوائے بی بی فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال کے۔ عرض کر چکا ہوں کسی موقع پر کہ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، اتنا پاکیزہ ہے مال کہ جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم۔ اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم۔ تو پورا دین سمٹا ہوا ہے اس بی بی کے گھر میں، اور اس بی بی کا ذکر اللہ نے کیا سورہ ضحیٰ میں، رسول اللہ مستقل فرماتے رہے، اپنی بقیہ ازواج کے سامنے فرماتے رہے۔ یہ بڑا مس لیڈنگ ہے کہ حضور کی 11 ازواج تھیں 11 ازواج۔ پتہ ہے مس لیڈنگ کیوں ہے؟ حضور نے اپنی ایک زوجہ کے ساتھ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا 25 سال گزارے ہیں، تنہا ایک زوجہ کے ساتھ 25 سال گزارے ہیں۔ جیسے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ہوتے ہوئے دوسرا ازدواج نہیں کیا، ویسے ہی رسول اللہ نے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ہوتے ہوئے دوسرا ازدواج نہیں کیا۔ 25 سال فقط ایک زوجہ کے ساتھ گزارے ہیں، بقیہ 10 سال 10 ازواج کے ساتھ گزارے ہیں۔ یہ تاریخ میں آپ ذرا اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ مس لیڈنگ ہے کہ 11 ازواج تھیں، 11 ازواج میں سے 10 ازواج 10 سال کے عرصے میں تھی اور ایک زوجہ 25 سال میں تھی، بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو اس بات ذہن میں رکھیے گا آپ۔ اور
مولا نے فرمایا کہ جو جنت میں حضور کی زوجہ ہوں گی وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. دنیا میں زوجہ ہونا اور ہے، جنت میں جو جنت میں زوجہ ہے حضور کی وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ ہیں. 3 ازواج کا نام ہے کہ جو جنت میں حضور کی زوجہ ہیں. ایک حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہے، جو کہ مریم کا کوئی شوہر نہیں ہے دنیا میں. اتنی پاکیزہ بی بی بتول بی بی ہے کہ ان کا کوئی شوہر نہیں ہے دنیا میں، تو اللہ نے انہیں زوجیت کا شرف عطا کیا کہ جنت میں مصطفیٰ کی زوجہ ہوں گی. اور ایک ہے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، فرعون کی زوجہ. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، چونکہ فرعون کے ہوتے ہوئے صبر کیا تو اللہ نے مقام عطا کیا کہ جنت میں مصطفیٰ کی زوجیت عطا کی ہے. تو حضرت آسیہ کو تو یہ نام عطا ہوا اپنے صبر پر کہ انہیں مصطفیٰ کی زوجہ بنایا گیا. تو رسول اللہ نے بھی تو کسی پہ صبر کیا ہوگا نا. پھر وہ تاریخ اپنے مقام پر ہے. تو عرض یہ ہے کہ 3 ازواج ہیں رسول کی جنت میں. ان میں سے سب سے پہلے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. کل ہی میں ایک ٹرانسمیشن میں گفتگو ہو رہی تھی تو برادران سنت کے ایک عالم میں انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ تمام عالمین کی عورتوں کی 4 سردار ہیں. خدیجہ الکبریٰ ہیں، حضرت مریم ہیں، حضرت آسیہ ہیں اور بی بی فاطمہ الزہرا ہیں. اور ان سب کی بھی سردار بی بی فاطمہ الزہرا ہیں. سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. ایک مل کے صلوات بے نام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر. صلی اللہ. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب حضور واپس پلٹے معراج سے تو جبریل نے یہ کہا کہ آپ بی بی خدیجہ سے کہیے گا کہ اللہ آپ کو سلام کہلوا رہا ہے. یہ کتاب الکافی کی روایت نہیں ہے، بحر الانوار کی روایت نہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ آپ کو سلام کہلوا رہا ہے. اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم سلام اللہ علیہا کیوں کہتے ہیں؟ سلام اللہ علیہا کہنے کی وجہ یہ کہ اللہ نے سلام کہلوایا بی بی فاطمہ الزہرا کی ماں کو. اور تھوڑا سا اس کا لفظ بدل کر اس روایت کو پڑھا جاتا ہے کہ حضور کی باقی ازواج کو رشک ہوا. رش نہیں، حسد ہوا. حسد کا لفظ ہے کہ جب حضور بار بار ذکر فرماتے تھے اور اگر حتیٰ یہ کہ بکرے کا گوشت ہوتا تھا تو حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دوستوں کو بھجوایا کرتے تھے ان کی یاد میں. اور حضور کی ازواج کا بیان یہ ہے کہ جب ہم سرور کائنات کو کچھ غضبناک دیکھتے تو ہم بی بی خدیجہ کا ذکر کر دیتے تھے تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی. تو بی بی خدیجہ کو اتنا یاد کیا حضور نے، اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا کہ باقی ازواج کو حسد ہونے لگا. اور انہوں نے حضور سے شکایت بھی کی تو پھر حضور نے جواب دیا کہ تم اس کی کیا شکایت کر رہی ہو کہ جب تم سب کافر تھے. کیا بات ہے. یہ ویسے ہی جواب ہے کہ جو امیر المومنین نے حاکم شام کو دیا تھا. ایک خط ہے نہج البلاغہ میں، حاکم شام نے خط لکھا تھا مولا علی علیہ السلام کو اور اس میں لکھا تھا کہ جو آپ سے پہلے گزر گئے وہ تو آپ سے بھی افضل و بہتر تھے. اس نے لکھا خط میں، اور میں اور آپ وہ اوپر جا کر ایک ہی اس کے بقول ایک ہی شجرے اور ایک ہی سلسلے سے ملتے ہیں، کیونکہ بنی ہاشم بنی امیہ کے لیے بعض نے کہا کہ آگے جا کر ایک سلسلہ ملتا تھا. بہرحال اس میں ایک اختلاف ہے، میں اس پر جانا نہیں چاہتا. لیکن یہ کہ ہم اور آپ برابر ہیں تو ایسا کرو کہ عراق تم رکھ لو، شام مجھے دے دو، اور جو تم سے پچھلے گزر گئے وہ تم سے بہتر تھے. اچھا، مولا علی علیہ السلام اگر حقیقت کو کھولیں تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لشکر میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مولا علی کو پہلا امام سمجھ کر نہیں، چوتھا خلیفہ سمجھ کر علی کے لشکر میں. یہ آپ اس وقت کی سیاسی صورتحال کو دیکھیے گا تو اس وقت ایک کیوس ہو جائے کہ امیر المومنین اگر بہت سو کی اصلیت کو اس وقت کھولیں سب کے سامنے، اس خاطر ہے کہ ہر بات ہر جگہ نہیں کہی جا سکتی. تو امیر المومنین نے اس بات کو ذکر ہی نہیں کیا کہ وہ جو مجھ سے پہلے گزرے وہ کیا، لیکن ایک جواب لکھا کہ تو ان کی بات کر رہا ہے کہ وہ مجھ سے افضل تھے یا بہتر تھے، وہ تیرا معاملہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب تو کیا تیرا باپ بھی مسلمان نہیں تھا. کیا بات. یہ تھا ایک ایسا جواب کہ جو حکمت آمیز بھی تھا اور حقیقت پر مبنی بھی تھا. تو مولا نے ان کی حقیقت کو کھولا نہیں. مولا نے کہا تجھے تو حق ہی نہیں اس پہ بات کرنے کا، اس لیے کہ تو ان کی بات کر رہا، اس زمانے کی بات کر رہے جب تو کیا تیرا باپ بھی مسلمان نہیں تھا. تو یہی جواب رسول اللہ نے دیا تھا کہ تم اس بی بی سے حسد کر رہے ہو کہ جب تم سب کافر تھے، اس بی بی نے مجھ پر ایمان کا اعلان کیا.
جب تم سب تکذیب کر رہے تھے اس بی بی نے میری تصدیق کی. دیکھیں یاد رکھیے گا, میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ کاش جس طرح سے میرے قلب میں کیفیت ہے وہ میں پہنچا سکوں. ہر مومن سے, ہر مسلمان سے, ہر انسان سے حسد کرنا تو حرام ہے, سب جانتے ہیں نا, حسد کرنا حرام ہے. حسد نیکیوں کیسے کھا جاتا ہے, جیسے آگ لکڑیوں کو, مشہور حدیث ہے. حسد جائز نہیں ہے لیکن رشک جائز ہے. حسد اور رشک میں فرق یہ ہے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ چھن جائے اور مجھے مل جائے, یہ ہے حسد. اور رشک یہ ہے کہ اس کے پاس بھی وہ نعمت رہے تو اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں, تو مجھے بھی دے دے. یہ جائز ہے بلکہ ممدوح ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں کہ ان کے پاس وہ نعمت رہے لیکن ان جیسی مجھے بھی مل جائے. یہ ہے رشک. ہر انسان سے حسد حرام ہے, رشک جائز ہے, سوائے آل محمد کے. ان سے حسد بھی حرام ہے, رشک کرنا بھی حرام ہے. پتہ نہیں کتنی بار مل کے بھائی علی سے حسد تو حرام ہے ہی, رشک بھی حرام ہے کہ وہ نعمت جو علی کے پاس ہے خواب میں بھی نہ سوچنا, اس لیے کہ وہ جو علی کے پاس ہے ویسا مجھے مل جائے. حسد تو ہے ہی حرام علی سے اور خانواد علی سے, اس لیے کہ وہ انیس نے کہا کہ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. علی کی بلندی وہ ہے, تم کیا یہ دعا کرو گے کہ جو علی کے پاس ہے وہ مجھے مل جائے. اس لیے کہ علی کے سر پہ جو ولایت کا تاج ہے نا اس میں بہت سارے دور ہیں, اس میں سے ایک آسمان کا سورج ہے. تو کہتے ہیں خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. اللہم, بات تو یہی ہے. تو مولا علی سے اور علی کے خانوادے سے فقط حسد حرام نہیں ہے, رشک بھی حرام ہے. تو اب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی والدہ سے بہتوں کو رشتوں کے حسد رہا. لہذا اس بی بی کا مقام وہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کوئی موقع ہو, میں آپ کو اطمینان سے عرض کر سکتا ہوں, رسول اللہ سے لے کر آخری حجت تک ہر امام کے ذکر میں ذکر خدیجہ شامل ہے. جی یہ کم سے کم 40-50 منٹ کی گفتگو کا ایک موضوع ہے یہ, کہ آپ بات شروع کیجئے, رسول اللہ سے بات شروع کیجئے, مولا علیہ السلام کے خطوط پر دیکھیے جو لکھے حاکم شام کو, کہ جہاں فخر کی اپنی نسبت پر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ سے کہ ہمارے خانوادے میں ہے. پھر امام حسن علیہ السلام, سورہ انفطار کی آیت ہے, آیت نمبر 82, یہ روایت کم بیان ہوتی ہے. امام حسن علیہ السلام نے کہاں بی بی خدیجہ کا ذکر کیا؟ امام حسن علیہ السلام نے تو وہاں ذکر کیا کہ سورہ انفطار کی, قرآن کا مہینہ ہے, بہار قرآن ہے, تو 82ویں سورہ 82 اور اس کی بالکل ابتدا میں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت, کہ اللہ نے قیامت کا ذکر کیا, جب آسمان پھٹ جائے گا, جب ستارے گر گر کر ختم ہو جائیں گے, جب سمندروں میں طغیانی ہوگی, واذا القبور بعثرت, ہر انسان کو اپنی قبر سے ہم اٹھائیں گے, علمت ما قدمت واخرت, ہر انسان کو یہ پتہ چل جائے گا اس نے کیا چھوڑا تھا, کیا آگے بھیجا تھا. پھر اللہ نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک, اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنا دیا. الذی خلقک, وہ خدا جس نے تجھے خلق کیا تھا, فسواک نبات اللہ بنایا تھا. اگلے آیت میں کہا فی ای صورۃ ما شاء رکبک, اور اے انسان جس صورت میں تجھے چاہا تھا ڈھالا تھا. اس آیت کی تفسیر میں فی ای صورۃ ما شاء رکبک, اللہ نے ہر انسان کو جس صورت میں چاہا ڈھالا. امام مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے جد رسول اللہ کو کائنات کی بہترین صورت عطا فرمائی, اور میرے بابا علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ کی صورت پر رکھا. توجہ فرمائیے گا, میرے بابا کو میرے جد رسول اللہ کی صورت پر رکھا, میرے بھائی حسین کو بھی میرے بابا علی کی صورت پر رکھا. جب یہاں مولا حسن نے کہا تو کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ نے اپنا ذکر نہیں کیا, آپ نے اپنے بھائی حسین کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کی صورت کو علی کی صورت پر رکھا, تو آپ نے اپنا ذکر کیوں نہیں کیا؟ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس لیے کہ اللہ نے میری صورت کو میری نانی خدیجہ الکبریٰ کی صورت پہ رکھا.
آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کہاں کس کیفیت میں ہے؟ قرآن کی آیات کی تفسیر میں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری صورت میری نانی خدیجہ الکبریٰ کی صورت پر ہے. یہاں تک کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی دنیا میں آمد ہوئی ہے اس وقت بھی رسول اللہ نے بی بی کو گود میں لیا, پہلی نواسی ہے رسول اللہ کی, اور فرمایا کہ میری یہ نواسی مجھے اس لیے بھی زیادہ محبوب ہے کہ بالکل شبیہ ہے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. ایک حق بنتا ہے یہاں پر ان بیبیوں پر ایک مل کے بلندر صلوات بھیجیں نام محمد آل محمد اسلام پر اللہم صلی. تو علی کی صورت ہے رسول اللہ کی صورت, اس لیے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ تو بڑے بڑے بزرگ کہہ کے چلے گئے. جب رسول اللہ کی عیادت پر آئے تو دیکھتے تھے بار بار علی کو, اور ان کی بیٹی جو زوجہ رسول ہیں انہوں نے پوچھ لیا کہ بابا آپ تو عیادت کے لائے رسول اللہ کے, علی کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت فرمایا, ڈانٹ کے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کہا بابا یہ تو فرمایا ہے اور میں نے یہ حدیث بھی سنی ہے کہ ذکر علی عبادہ, جب چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ذکر کرنا بھی عبادت ہے. رسول دراز سے بستر پر کھڑے ہو گئے, کہا تم بھی صحیح کہہ رہے ہو کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, اور تم بھی صحیح کہہ رہی ہو کہ علی کا ذکر عبادت ہے, اور مجھ سے ایک اور حدیث سن لو کہ حب علی عبادت, دل میں محبت رکھنا بھی عبادت ہے. تو مولا حسن کا چہرہ مولا حسین کا چہرہ مولا علی کے چہرے کی طرح ہے, اور مولا حسن کا چہرہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے چہرے کی طرح ہے. یہ مولا حسن نے خود بیان فرمایا. تو آپ ذکر بی بی خدیجہ شروع کیجئے رسول اللہ سے, مولا علی تک, امام حسن تک, امام حسین. کیا زیارت وارثہ جو ہر بچے نے پڑھی ہوئی ہے اس میں امام حسین کا تعارف کس بی بی کے ذریعے سے؟ شروع کیجیے انبیاء سے السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ, یا وارث نوح نبی اللہ, یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, یا وارث عیسیٰ روح اللہ, یا وارث محمد حبیب اللہ. پھر اس کے بعد ابنیت, پہلے وراثت کا ذکر ہے پھر ابنیت کا ذکر ہے. السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ, یا ابن علی المرتضیٰ, یا ابن فاطمہ الزہرا, یا ابن خدیجہ الکبریٰ. امام حسین کی زیارت وارثہ میں ہر ایک کا ذکر تو نہیں آ سکتا. جو حسین کی زیارت ہے اس میں تو اس پاک بی بی کا ذکر آئے گا جن سے عصمت کبریٰ کا سلسلہ ہے. تو بی بی خدیجہ کا ذکر امام حسین کی زیارت وارثہ میں. آئیے ہماری ہزاروں جاری قربان و مولا زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام پر جب دربار یزید میں خطبہ دیا تو اس وقت ارشاد فرمایا, جب اپنا تعارف ہے, من عرفنی فقط عرفنی, جو مجھے جانتا ہے مجھے نہیں جانتا, معلم یعرفنی, جو مجھے نہیں جانتا تو پہچان لے کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں, میں منا کا بیٹا ہوں, میں زمزم کا بیٹا ہوں, میں صفا کا بیٹا ہوں. ہاں, انا ابن من اورج بی الی السما, میں اس کا بیٹا ہوں جسے آسمانوں کی سیر کروائی گئی. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین حج کیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین تلبیہ کہا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین رکوع کیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین سجدہ کیا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے ردا اوڑھنے والوں میں سے جو بہترین ہے میں اس کا بیٹا ہوں. یعنی عجیب جملہ ہے, چپل پہننے والوں میں جو بہترین ہے میں اس کا بیٹا ہوں. ہاں, انا ابن خیر من تعالی, جس نے نالین جس نے پہنی, جس نے بھی پہنی ان میں سے بہترین کا بیٹا ہوں. یا مولانا زین العابدین کیا سمجھانا چاہ رہے تھے؟ کہنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو کچھ فضائل تو ایسے ہیں جو تمہاری اوقات ہی سے بالکل باہر ہیں. یعنی میں اس کا بیٹا ہوں جسے آسمانوں کی سیر کروائی گئی, تم میں سے کسی کی اوقات نہیں کہ معراج پہ جا سکو. ہاں, میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس پر وحی نازل ہوتی تھی, تم میں سے کسی کی حیثیت نہیں کہ اس پہ وحی نازل ہو. تو کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو تمہارے شعور سے, تمہارے بس سے باہر ہیں, لیکن کچھ ظاہر میں ایسی ہیں. لباس تو ہر ایک پہنتا ہے نا, چپل تو ہر ایک پہنتا ہے, وہ کہ جو تم پہن سکتے ہو اس میں بھی تمہارا کوئی مقابلہ نہیں آل محمد سے. میں ردا اوڑھنے والوں میں سے بہترین کا بیٹا ہوں, بہترین ردا اوڑھنے والے کا. میں چپل پہننے والوں میں سے بہترین نالین پہننے والے کا بیٹا ہوں. ارے میں آپ سے کیا عرض کروں, کبھی تفصیل ہوئی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. فقط علی کے جوتے ٹانکنے پر احمد ابن عطیہ ایک اہل سنت عالم ہے, خاصف النعل کہہ کے, اس اہل سنت عالم نے 158 صفحوں کی کتاب لکھی ہے فقط مولا علی کے جوتے ٹانکنے پر. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کچھ فضیلتیں تو کسی, میں نے عرض کیا نا, کسی کے بھی شمار بس سے باہر ہے سب کے, لیکن کچھ ایسی چیزیں جو بظاہر سادہ عمل نظر آ رہا ہے. دیکھو آل محمد کا جو خاص عمل ہے وہ تو ہے ہی بہت خاص الخاص. جو بظاہر عام عمل ہے نا, جوتے ٹانکنا,
اس میں بھی کسی کی اوقات حیثیت نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکے. ارے مولا علی علیہ السلام کی زیارت میں، السلام علیکم، مولا علیہ السلام کی زیارت میں السلام علیکم کاشف المول و خاسف النعل، یہ مولا کی زیارت ہے. سلام ہو اس پر کہ جو مشکلات کو حل کرنے والا ہے، اور سلام ہو اس پر جو جوتیوں کو ٹاکنے والا ہے. اس کی تفصیل ہے. ایک قبیلہ آیا تھا رسول اللہ کے پاس، اس نے آ کر تھوڑا ہٹ درمی کی تھی، اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، حجت تمام ہو چکی تھی. جب وہ جا رہے تھے تو رسول اللہ نے کہا کہ اسلام قبول کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب بن کر تم پر وہ نازل ہو جائے کہ جو کسی میدان جنگ سے بھاگا نہیں ہے. ابھی رسول اللہ نے یہ کہا تو آپس میں وہ بات کرنے لگے اور پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، ان میں سے کس کی بات کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا وہ جو میری جوتیاں ٹانک رہا ہے. اور جب یہ باہر نکلے تو دیکھا کہ علی بن ابی طالب رسول اللہ کی جوتیاں ٹانک رہے تھے. پتہ چلا کہ جو علی کا بظاہر عام عمل بھی ہے اسے عام نہ سمجھنا. رسول اللہ نے خاص تشبیہ دی کہ میری جوتیوں کا ٹانکنے والا وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حجت ہے. ارے آپ سے بہتر کون سمجھے گا. میں نے عرض کیا علی کی ذوالفقار، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں، علی کی جوتیاں ٹانکنا. احمد بن عطار نشاپوری، فرید بن عطار نشاپوری، ان کا ایک شعر مجھے ذہن میں آیا، آپ تشریف فرمائے. فارسی زبان کے 2 مصرے کہتے ہیں گزشتے از ان جہان وصف سنانش، گزشتے از آن جہان وصف سنانش. دیکھو 2 لفظ ہیں فارسی میں، ایک ہے سنان، سنان عربی میں یوز ہوتا ہے نیزہ، یہاں پر تلوار کے معنی میں سنان. اور ایک ہے سہ نان، نان یعنی روٹیاں، سہ یعنی 3 روٹیاں. پتہ ہے نا علی نے کب دی تھی؟ پنجتن نے 5 روٹیاں دی، ایک دن، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن. 5 روٹیاں کل ملا کے 15 روٹیاں دی، 18 آیتیں نازل ہوئی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. یہاں سے شروع ہوتی ہیں ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. یہاں پہ ختم ہوتی ہیں. 18 آیتیں نازل ہوئی، ان میں سے 3 مولا علی کی روٹیاں. تو سہنان یعنی 3 روٹیاں، سنان یعنی نیزہ. کہتے ہیں گزشتے از این جہان وصف سنانش، علی کی جو تلوار ہے نا اس کی شان کو بیان کرنا اس جہان کے بس سے باہر ہے. گزشتے از آن جہان وصف سہنانش، اور علی کی جو 3 روٹیاں ہیں نا اس کو بیان کرنا آسمان والوں کے بس سے بھی باہر ہے. تو وہ بظاہر جو آل محمد علیہ السلام کا بظاہر سادہ عمل ہے، 3 روٹیاں دینا، اس کو سادہ نہ سمجھنا. آپ سے بہتر کون سمجھے گا سو جانا. اب اس کی تفصیل تو مجھ سے نہ پوچھو نا بھائی، سودا تو ہر ایک فطری عمل ہے، لیکن علی کا سونا مرضی پروردگار کا سودا ہے. علی کا سونا تو عام سونا نہیں ہے. مولانا اظہر حسن ظہری صاحب یہ فرماتے تھے کہ حضور مکرم نے کہا یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیں گے؟ کہا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کہ جان بچ جائے گی اگر تم ہم بن کر سو جاؤ. پڑھے لکھے مجمع سے مخاطب ہوں. آئے آئے چلیں آپ کو ایک پرزور حیدری نعرہ لگانے کا موقع دے رہا ہوں یہ جملوں کو کہہ کے کہ اگر تم ہم بن کر سو جاؤ. پھر کہتے ہیں علی ایسے سوئے کہ اللہ کو علی کا سونا اتنا کھرا لگا. اب پڑھے لکھے لوگ نہ سمجھے تو پھر کھرا لگ، دیکھیں ایک ہے گولڈ خالص ہوتا ہے، تو اللہ کو علی کا سونا اتنا کھرا لگا کہ اللہ نے کہا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا علی میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا قیمت دو گے؟ کہا اے اللہ جو تیری مرضی. اللہ نے اپنی ساری مرضیاں عطا کی اور آیت نازل ہوا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. انسانوں میں سے ایک ایسا جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے. جس پر محسن نقوی مرحوم نے لکھا کہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے اور ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. اللہ ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا ردیف رویا نہیں کرتے. تو ساتھ میرے پڑھنا ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں بے ذکر خدا رات یہ کھویا اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا.
بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. اور ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. آدھا مثلا میں نے پڑھنا ہے, آدھا آپ نے خود پڑھ دینا ہے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے, اور سوئے تو محمد ہے, جاگے تو اللہ. بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر رسول اللہ نے کیا. سب سے پہلے اللہ نے کیا قرآن میں, پھر رسول اللہ نے کیا, مولا علیہ السلام نے اپنے خطوط میں کیا, مولا حسن علیہ السلام نے اپنی صورت میں کیا, مولا حسین علیہ السلام کی زیارت میں ذکر ہوا, مولا زین العابدین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں کیا, مولا باقر و مولا صادق علیہ السلام نے جو زیارت ارشاد فرمائی, مولا حسین علیہ السلام کی اس میں بی بی خدیجہ کا ذکر کیا. آ جائیے مولا امام زمانہ علیہ السلام تک دعائیں ندبہ میں. امام زمانہ کی دعا پوری نہیں ہوتی جب تک بی بی خدیجہ کا ذکر نہ ہو جائے. کس بی بی کی مجلس میں آپ شریک ہیں, ذرا تصور تو فرمائیے گا. این السبب المتصل بین الارض والسماء, این الطالب بضحول الانبیاء وابناء الانبیاء, این الطالب بدم المقتول بکربلا. یہاں سے امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر ہے. کہاں ہے وہ کہ جس کے سبب سے زمین و آسمان اپنے مقام پر باقی ہیں. زمین و آسمان اپنے مقام پر رکے ہوئے ایک حجت کی وجہ سے. کہاں ہے وہ حجت کہ جو انبیاء پر ڈھائے جانے والے مصائب کا انتقام لینے والا ہے, اور کہاں ہے وہ کہ جو خون حسین کا انتقام لینے والا ہے. اور اس کے بعد جب امام زمانہ علیہ السلام کی ابنیت کا ذکر ہوا, یبنا محمد المصطفیٰ, یبنا علی المرتضیٰ, یبنا فاطمہ الزہرا, یبنا خدیجہ الغراء. یہ دعائے ندبہ کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں؟ اے وہ کہ جو محمد مصطفیٰ کا بیٹا, جو علی مرتضیٰ کا بیٹا, جو بی بی فاطمہ کا بیٹا سلام اللہ علیہم اجمعین, اور جو خدیجہ الغراء ہیبت والی بی بی کا بیٹا. یہ ہے بی بی خدیجہ کا ذکر از اول تا آخر. میں قرآن کا مہینہ ہے, چند آیتیں پڑھ دوں آپ کی خدمت میں, اور اس میں سورہ احزاب سے ایک بات بھی واضح ہو جائے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنی مجھے توفیق عطا کرے. جہاں آیت تطہیر کا ذکر ہے, تو آیت تطہیر میں حضور کی ازواج کی آیات میں آیت تطہیر ہے. لہٰذا بہت سے بزرگ علماء نے کہا کہ ازواج بھی شامل ہے, لیکن آپ ذرا غور فرمائیے گا, تھوڑا سا قرآنی بحث یہاں پر ہو جائے. یہ ممبر بھی اس طرح سے ہے کہ یقین اس پہ قرآن کے مباحث بیان ہوتے رہتے ہیں. یا نساء النبی, اے نبی کی عورتوں. دیکھیں اب اس ایک لفظ پر بھی مجھ جیسا فقیر بات کرنا چاہے تو پھر میں نے عرض کیا کہ کم سے کم 15-20 منٹ چاہیے یا نساء النبی پہ فقط مختصر بات کرنے کے لیے. اے نبی کی عورتوں. دیکھیں نبوت کی عورت ہونا اور ہے, نبی کی عورت ہونا یہ اور بات ہے. کسی کا تعلق ہے شخص کے ساتھ, کسی کا تعلق ہے عہدے کے ساتھ. آپ تو بچپن سے مجالس سنتے رہے ہیں, جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو سرکار ختم مرتبہ بی بی کے بیت الشرف پہ در فاطمہ پہ کھڑے ہو کے کیسے سلام کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت. اہل بیت نبی نہیں, اے نبی کے اہل بیت آپ پر سلام نہیں, اے نبوت کے اہل بیت. کچھ ہستیوں کا تعلق فقط ذات سے نہیں ہے, عہدے سے. ایک مرتبہ ہوتا ہے صدر کا بیٹا, اس کا تعلق ہے اس شخص سے. ایک ہوتا ہے صدر کا اسسٹنٹ, اس کا تعلق شخص سے نہیں ہے, اس کا تعلق شخصیت سے. بات واضح ہو رہی ہے, عہدے سے. عباس کا تعلق فقط امام سے نہیں ہے, امامت سے ہے. جملہ ضائع ہو گیا, چلے. مولا عباس کا تعلق فقط امام حسین سے نہیں ہے, عہدہ امامت سے تعلق ہے. اس لیے ہر امام نے اپنی نسبت پر فخر کیا ابوالفضل عباس علیہ السلام سے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو امام رضا علیہ السلام, امام جواد علیہ السلام, مولا امام زمانہ علیہ السلام. مولا عباس کا تعلق امامت سے. تو یا نساء النبی, اے نبی کی عورتوں, کیونکہ تم نبی کی ازواج ہو تو اے نبی کی عورتوں, نبوت کی عورتوں نہیں. من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ, مجھے بتلائیے گا جس کی آیت تطہیر نازل ہوئی ہو, جس کی طہارت کی گواہی اللہ نے دی ہو, کیا یہ الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں؟ یہ میں پڑھ رہا ہوں سورہ احزاب, سورہ نمبر 33 ذہن میں رہ جائے گا, 3 اور 3. اور یہ آیت نمبر 28 سے میں پڑھ رہا ہوں, تقریباً میں 7-8 آیتیں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں, کہ بے فاحشۃ مبینۃ, اے نبی کی عورتوں اگر تم میں سے کوئی. اب فاحشۃ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا, میں کیا کروں, مجھے معاف فرمائیے گا. کوئی بہت کھلی ہوئی بدکاری کو لے کر آئے, لہا العذاب ضعفین, تو ہم ڈبل عذاب دیں گے.
اگر نبی کی بیوی، کیونکہ اس گناہ کا عذاب، دوسرا اس نسبت کی وجہ سے کہ احترام نہیں رکھا، کوئی روزہ نہ رکھے تو ایک عذاب ہے، لیکن اگر احترام رمضان کا پاس نہ رکھے اور سڑک پر آ کر بلا عذر کھاتا رہے تو اس کو 2 عذاب ہیں. اسی طرح سے کہا ہم 2 برابر دیں گے عذاب. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور یاد رکھو کہ تم نبی کی بیوی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تم پر عذاب نہیں دے گا، اللہ کے لیے بڑا آسان ہے یہ. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ. اور جو تم میں سے اللہ کے سامنے خاضع ہو جائے، تسلیم ہو جائے، وَرَسُولِهِ وَنَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کر لے، نُؤْتِ أَجْرَهَا مرتين، اجر بھی 2 برابر دیں گے. وَآتَتْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور ہم نے عزت والا رزق رکھا ہے ان کے لیے، سب کے لیے نہیں، ان کے لیے کہ جو تم میں سے، یہ اللہ اس کا مطلب خود بائفریکیشن کر رہا ہے. یہ بھی امکان ہے، وہ بھی امکان ہے. بھائی قرآن کی آیتیں کوئی میں کتاب الکافی سے نہیں پڑھ رہا، ملا یاز الفقی تہذیب استفسار سے نہیں پڑھ رہا، نہ میں صحیح بخاری صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں، میں تو قرآن سے پڑھ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ خود اللہ نے 2 امکان دیے کہ اگر تم میں سے کوئی فاحشۃ مبینۃ کے ساتھ آئے تو 2 عذاب دیں گے، اگر کوئی تسلیم ہو کر آئے تو 2 اجر دیں گے اور عزت والا رزق دیں گے. یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن. اچھا یہ یاد رکھیے گا، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے، عربک گرامر میں جب مستورات کے لیے بات ہو رہی ہو تو لفظ استعمال ہوتا ہے کننا یا تننا، یہ اس کا صیغہ ہے. جو ورب کنجکشن ہے وہ اس میں ملاحظہ فرمائیے گا. یا نساء النبی، پہلے کہا من یقنت من کن، تم میں سے جو تسلیم ہو جائے. پھر یہاں کہا یا نساء لستن، تم میں سے کوئی، کا احد من النساء، عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو. کیوں؟ ان اتقیتن، بار بار وہی ورب کنجکشن ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر، یہ شرط کے ساتھ ہے، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو بس میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرنا لوگوں سے، یعنی لہجہ دھیما کر کے اس طرح سے بات نہیں کرنا کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع کرنے لگے تم پر. قرآن سپوزیشنز پہ تو بات کرتا نہیں ہے، یہ قرآن مفروضوں پہ بات کر رہا ہے. یہ اتنی سخت بات کہ ہم میں سے کوئی نعوذ باللہ اپنی والدہ کے لیے کر سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا اے نبی کی عورتوں، ایسے میٹھی بات نہ کرنا ایسے دھیمے الفاظ میں کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں طمع ہے، جس کے دل میں مرض ہے وہ تم پر طمع کرنے لگے. جا کے تاریخ میں دیکھیے گا کہ کس کس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو جائے گی تو جو رسول کی زوجہ ہیں ان کو اپنی زوجیت میں لے لیں گے. اس لیے وہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اس ماں کا مطلب وراثت میں شامل ہونا نہیں ہے. ارے رسول کی اپنی بیٹی کو وراثت نہیں دی گئی تو میں آگے کیا بات کروں گا پھر؟ ہاں، اس ماں کا مطلب وراثت میں شامل ہونا نہیں. اس ماں کا مطلب یہ بھی نہیں ہے ماں سے کون سا حجاب ہے. ماں سے تو سب سے زیادہ اپنائیت جس وجود سے ہے ایک بچے کو، وہ تو ماں کا وجود ہے. وہ تو ماں کے وجود سے لپٹ جائے اس احترام اور محبت سے. لیکن اللہ نے کہا کہ تم مائیں ہو امت کی، لیکن خبردار ایسے نہیں بات کرنا کہ جس کے دل میں مرض ہے طمع آ جائے. اس کا مطلب یہاں ماں کا لفظ فقط اس بات کے لیے کہ جب رسول کی زوجہ وہ بیوہ ہو جائیں تو امت میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ان سے شادی کر سکے. بس باقی بات یہ ہے کہ کون تقوی اختیار کرے اس کو 2 برابر ہے اجر. کون کھلی ہوئی برائی کے ساتھ لے آئے. دیکھو کھلی ہوئی برائی کا ذکر ہے، فاحشۃ مبینہ، اللہ نے چھپی ہوئی برائی کا ذکر نہیں کیا، وہ ان کا اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. لیکن جو کھل کر آ جائے، میدان میں تو چھپ کے نہیں آیا جاتا، کھل کے آیا جاتا ہے. ایسے نہیں بات کرنا کہ کسی کے دل میں مرض ہے طمع آ جائے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں رہنا. اس سے زیادہ کیا قرآن ایکسپلیسٹ بات کرے گا. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پرانی جاہلیت والے کام نہ کرنا. دیکھو میری تو یہ ہمت ہی نہیں کہ میں امہات المومنین کے لیے کوئی بھی لفظ استعمال کرتا ہوں. میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ خبردار آپ پرانی جاہلیت والی بات نہ کیجیے گا. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجیے گا. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکات ادا کیجیے گا. وَآتِينَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیجیے گا. یہاں تک کہنے کے بعد کہا پھر کچھ لوگ وہ ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ سیکوینس سمجھ میں آ رہا ہے؟ انما
دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے اس آیت کو یہاں کیوں رکھا کہ کنفیوژن ہو جائے کہ ازواج شامل ہیں یا پنجتن شامل ہے، کون شامل ہے. رکھنا ہی یہاں پر بنتا ہے کہ دو واضح گروپس آپ کے سامنے آ جائیں. ایک وہ ہے کہ جن کے لیے اللہ نے کہا کہ تقوی اختیار کرو 2 برابر اجر دوں گا. ایک وہ ہے جن کی طہارت کی ذمہ خود اللہ نے لیا اور کہا، ابھی میں نے آپ سے کہا کننا تننا، یہ سب وہ الفاظ ہیں کہ جو مؤنث کے لیے، اور کم کا لفظ وہ ہے کہ جو مذکر کے لیے، جس میں زیادہ مذکر ہوں. اب آپ انما یرید اللہ لیذھب عنکن، آپ آیت پہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے فارم ہی بدل دی ہے، ورب کنجکشن بدل دی اللہ نے. انما یرید اللہ لیذھب عنکن اہل البیت، نہیں عنکم الرجس اہل البیت. پتہ چلا کچھ اور لوگوں کی بات ہو رہی ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللهم صل على محمد وعلى محمد واذکرنا، پھر دوبارہ وہی واذکرنا ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ، اور یاد رکھنا ان آیات کو کہ جو اللہ نے نازل کی ہیں. بہرحال آگے بس کرنے کا مقصد ہے کہ سورہ تحریم کو پڑھیے. اب سورہ تحریم کی آیت اگر سناؤں تو اللہ نے تنبیہ کی کہ رسول آپ نے کیوں اس چیز کو حرام کر دیا اپنے اوپر جو اللہ نے حلال کی تھی. کیونکہ رسول حضرت ماریہ قبطیہ کے یہاں جاتے تھے اور شہد کا استعمال کرتے تھے، اور بعض اور ازواج کو حسد ہوا تو جب رسول اللہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، کہا یا رسول اللہ نقل، اب میں کیا کروں، یہ بات ہے میں فت نقل کر رہا ہوں، آپ کے منہ سے نعوذ باللہ بو آ رہی ہے. اور وہ یہ چاہتی نہیں تھی کہ حضرت ماریہ قبطیہ کے یہاں جا کر رسول اللہ شہد پئیں. جب بار بار ایسا ہوتا رہا تو حضور نے اپنے اوپر حرام کر لیا شہد کو. اللہ نے آیت نازل کی کہ جو اللہ نے آپ پر حلال کیا ہے وہ آپ ان کی وجہ سے کیوں حرام کرتے ہیں. پھر اللہ کے رسول نے ایک بات بتلائی اپنی ایک زوجہ کو، کہا کسی کو نہ بتلانا. یہ سورہ تحریم ہے، جا کے خود پڑھ لیجیے گا. اور وہ بات ایک زوجہ نے دوسری زوجہ کو بتلا دی، اور اللہ نے یہ خبر دے دی رسول اللہ تک. تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر تم دونوں نے توبہ نہیں کی، بخاری مسلم میں جا کے دیکھ لے گا کہ ازواج کا ذکر ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ 25 سال ایک بیوی کے ساتھ گزارے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور باقی 10 سال 10 ازواج کے ساتھ ملا کر گزارے ہیں اس کیفیت میں جو قرآن نے لکھا ہے کہ اگر تم دونوں نے توبہ نہیں کی تو ہمارا حبیب تمہیں طلاق دے دے گا، اور تم سے وہ بہتر باقرائیں و بیوائیں بیویاں عطا کرے گا جو مومنہ ہوں گی، مسلمہ ہوں گی، تائبہ ہوں گی، عابدہ ہوں گی. اور پھر اللہ نے آگے کہا ضرب اللہ مثلا الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو مثال بنایا ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. بس آیتیں ہو گئیں. میں اپنے بساط کے مطابق جتنا پڑھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ یہ کہے گا کہ اے نوح اور لوط کی بیویوں، تمہیں نبی کی بیوی ہونا اللہ کے پاس بچانے والا نہیں. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ. اللہ نے کافروں کے لیے حضرت نوح العزم نبی کی بیوی کی مثال دی اور مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی. اس کا مطلب ہے کہ نسبت اس وقت اہم ہے جب کردار ہے. ایک دفعہ میں ایک میڈیا پہ تھا تو میں نے یہ بات کہی تو اس میں ایک بہرحال عالم دین تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ نسبت اس وقت اہم ہے کہ جب کردار ہے، لیکن نبی کے ساتھ جس کی بھی نسبت تھی اللہ نے خود بائی ڈیفالٹ ان کو کردار بھی دیا. میں نے کہا میں آپ کی بات مان لیتا اگر سورہ لہب نہ ہوتا قرآن میں. بات نہ ضائع کیجیے گا. تبت یدا ابی لہب و تب یہ بتلا رہا ہے کہ حضور کا سگا چچا بھی ہے. کبھی ابو لہب پر لعنت ہو جائے اور کبھی سلمان و منا اہل البیت ہو جائے. اللہ جی بات تمام ہو گئی عزیزوں. خدا آپ کو بار بار اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارات پر لے جائے. جنت المعلیٰ جائیے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زیارت پر، بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زیارت پر. جنت البقیع تشریف لے جائیے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کا تو معلوم ہی نہیں کہ کہاں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ جنت البقیع میں نہیں معلوم کہ کہاں پر ہے، لیکن 4 ائمہ علیہ السلام جنت البقیع میں، اور روضہ رسول پر بی بی فاطمہ الزہرا بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. نجف اشرف کربلا معلیٰ جب زیارات پر تشریف لے جائیے، یہی تو وہ خانوادہ ہے. میں ممبر سے دعا دے رہا ہوں، ابھی ایام علی آنے والے ہیں، کبھی جائیے مولا علیہ السلام کی زیارت پر تو زری سے اوپر دیکھیے گا کہ 4 مصرے لکھے ہوئے ہیں عربی زبان میں، اور یقین جانو کہ میں نے نہیں لکھے زری کے اوپر.
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں ڈاؤٹ آئے تو وہ وہاں جا کے مجتہدین اور مراجع سے پوچھ لے کہ ایک بہت بڑے عرب کے شاعر ہیں، انہوں نے امیر المومنین کے لیے لکھا کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے، فرمایا کہ اگر صلب آدم میں نور علی ابن ابی طالب نہ ہوتا، لو لم یکن فی صلبہ نور، اگر علی ابن ابی طالب کا نور نہ ہوتا صلب آدم میں، لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، تو ملائکہ کو کبھی کہا ہی نہ جاتا کہ آدم کو سجدہ کرو. اوہ، یہ جو کہا گیا نا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ چونکہ آدم کے صلب میں نور علی ابن ابی طالب تھا، ہے آپ کے سامنے دیکھیں. اور میں قافیے کی رعایت کر کے ترجمہ کر دوں، اس جدو یعنی سجدہ کرو، نہ کہا جاتا ملائکہ کو سجدہ کرو. پھر کہتے ہیں لولا علی، اگر علی نہ ہوتے، ما قلت، نہ میں کہنے والا ہوتا، ولا قال قائل، نہ کوئی اور کہنے والا ہوتا ایاک نعبد، ایاک نعبد کہنے والا ہی کوئی نہ ہوتا اگر وجود علی ابن ابی طالب نہ ہوتا. جو مولوی نے کہا پھر اپنے فارسی میں، اپنی اس منقبت میں کہ جو مولا علی کے لیے کہی کہ تا صورت امکان جہان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، مسجود ملائک کے شد آدم سے علی شد. مسجود ملائک جو بنے آدم علیہ السلام وہ علی کی وجہ سے بنے. آدم تو یہ کہ قبلے و مقصود علی بود، آدم تو فقط قبلہ تھے، مقصود علی ابن ابی طالب تھے. سنیں گے تھوڑا سا میرے ساتھ، آدم فقط قبلہ تھے، مقصود کون تھے؟ کہتے ہیں آدم چوئے کی قبلے و مقصود علی بود، استاد زر احساس بے داؤد علی بود. داؤد کو زرا سکھلانے والے استاد زر احساس بے داؤد علی بود. ہم یونس و ہم یوسف و ہم ہود علی بود. یوسف کے ساتھ بھی علی، یونس کے ساتھ بھی علی، ہود کے ساتھ بھی علی. انگشت کے در خاتم کے در انگشت سلیمان نبی بود. جو سلیمان کی انگوٹھی میں خاتم تھا، نور خدائی کے در عبود علی بود. اس میں جو نور خدائی تھا وہ بھی نور علی ابن ابی طالب تھا. پھر کہتے ہیں عیسیٰ بے وجود آمد و فی الفور سخن گفت، عیسیٰ جیسے وجود میں آئے فوراً بولنے لگے. نطق و فصاحت کے در عبود علی بود. عیسیٰ میں بھی جو نطق و فصاحت تھا وہ بھی علی تھے. تو آدم سے شروع کیا عیسیٰ علیہ السلام تک، ایک نبی رہ گئے. پھر کہتے ہیں آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج. دیکھو میں بالکل اختتام پر آ گیا. آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج. وہ شاہ سرافراز جب معراج پر پہنچے تو معراج کے اندر کون ہے؟ آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج. آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج، تا صورت امکان جہان بود علی بود. مل کے بات تمام ہو گئی. یہ خانوادہ بی بی خدیجہ کا ذکر ہو گیا اپنی بساط اور امکان کے مطابق. ایک اور نعرہ تو لگائیے گا بی بی خدیجہ کی خوشنودی کی خاطر، مولا علیہ السلام تک، نجف اشرف تک آپ کی آواز جائے. کوئی برادر مل کر انشاءاللہ کیا کہ یولی اسلام نام ہی دو چیزوں کا ہے، یا خدیجہ کے مال کا یا ابو طالب کی آل کا. دو چیزوں کا مجموعہ ہے اسلام. بات تمام ہو رہی ہے جی. یا خدیجہ کے مال کا یا ابو طالب کی آل کا. اور تاریخ اسلام میں یہی بیویاں ہیں اسی خانوادے کی جو سب سے زیادہ مظلوم رہیں. بی بی خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب ہوتے ہوئے 3 سال شیب ابی طالب پہ گزارے، جہاں کھانے کے لیے نہیں تھا کچھ، سبز پتے کھا کے گزارا کیا. آخر وقت میں جڑی بوٹیاں کھا کے گزارا کیا. علماء یہی کہتے ہیں کہ بظاہر یہ امکان ہے کہ کوئی زہریلی جڑی بوٹی ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے بی بی کی آخر میں شہادت ہو گئی. اور رسول اللہ انتہائی مغموم تھے، جنازے کو لے کر چلے، جنت المعلیٰ پہنچے. جب واپس تشریف لائے تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، فقط 5 برس کا سن تھا بی بی کا. آج بی بی فاطمہ کی یتیمی کا دن ہے. جس حسین کا ماتم کرتے ہیں اور فاطمہ کو پرسہ دیتے ہیں، آج انہی بی بی کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے.
اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، اور جن کی مائیں دنیا سے گزر گئی ہیں انہیں اعلیٰ علیین میں بی بی فاطمہ الزہرا کے جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ دیکھو جب ماں گزر جائے یہ صدمہ وہی سمجھ سکتا ہے جس پر گزرا ہو یہ صدمہ، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جن جن کی مائیں مرحوم ہیں اس مجلس کا ثواب ہدیہ کریں، آنکھوں سے جب آنسو نکلیں تو اپنے مرحومین تک، باپ دنیا سے چلا گیا، ماں دنیا سے چلی گئی، اللہ نے وہی نازل کی کہ اے رسول آپ سیدہ سے کہیے گا کہ مغموم نہ ہو، اس لیے کہ بی بی ختیجہ ان کی والدہ ہمارے پاس ہے جنت میں۔ میں کہوں گا اے بی بی فاطمہ الزہرا آپ یتیمہ تو ہوئیں لیکن تسلی دینے کے لیے وہی نازل ہوئی۔ ایک آپ کی پوتی یتیمہ تھی جو تماچے کھا رہی تھی، اللہ جانے فاطمہ کی پوتی نے اتنے تماچے کھائے کہ نہیں معلوم حسین نے تیر و تلوار کے زخم زیادہ کھائے یا کوفہ سے شام تک سکینہ نے تماچے زیادہ کھائے۔ ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ مظلومہ بی بی ہیں، بی بی کی بیٹی فاطمہ الزہرا مظلومہ بی بی ہیں، بی بی کی نواسی بی بی زینب کبریٰ مظلومہ بی بی ہیں، اور پھر بی بی کے نواسے یعنی خدیجہ کے نواسے حسین کی بیٹی سکینہ۔ میں کیا عرض کروں، جب بی بی ختیجہ کا ذکر ہے تو اس خانوادے کی بیویوں کا ذکر کر کے میں چاہتا ہوں مصائب کا بیان ہو جائے مکمل۔ کائنات کی 3 بیٹیاں بڑی مظلوم ہیں، جو سمجھ سکیں وہ آہ بھر کے روئیں۔ پہلی ہے رسول اللہ کی بیٹی پھر ہے علی مرتضیٰ کی بیٹی، اور پھر ہے حسین شہید کربلا کی بیٹی۔ تینوں بیٹیاں دربار میں گئی ہیں، فاطمہ کی بیٹی مدینہ کے دربار میں گئی، علی و حسین کی بیٹیاں شام کے دربار میں گئیں۔ جب پہلی بی بی دربار میں پہنچی ہیں، اللہ اکبر، جب گئی تھی تو کیفیت کچھ اور تھی، جب واپس آئیں، جب ایام فاطمیہ آتے ہیں تو اس فقیر سے میں ایک جملہ کہتا ہوں بات کو مصائب تک پہنچانے کے لیے، بچے سمجھ سکے تاکہ بات کو نہیں سمجھ آتا کہ بی بی فاطمہ کی شہادت پڑھیں یا علی کی غربت پڑھیں وہاں پر۔ حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے یہ غربت علی ہے۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا کہ مرد کے لیے سب سے مشکل موقع کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا سب سے مشکل موقع وہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے اور اسے صبر کرنا پڑے۔ اس لیے اصبر الصابرین علی بن ابی طالب، خدا آپ کو نجف اشرف لے جائے تو ویسے سلام کرے مولا کو جیسے امام علی النقی نے سمجھایا ہے، السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولی، اے ولی ابن ولی آپ پر سلام ہو، انت اول مظلوم ان قد غصب حق، آپ کائنات کے سب سے بڑے مظلوم ہیں جس کا حق غصب کیا گیا۔ میں ادباً ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ مولا سب سے بڑے مظلوم تو امام حسین نظر آتے ہیں، آپ کو کیوں سب سے بڑا مظلوم کہا گیا؟ اس لیے کہ حسین پر جو مصائب ہے نا وہ حسین کے جسم اطہر پہ مصائب ہیں، بعد میں جو بیویوں کے مصائب ہیں، حسین کی شہادت ہو چکی ہے، امام حسین کے سامنے ان کی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا۔ اللہ اکبر، اس خانوادے کے مصائب ہیں، جو مصائب کی تفصیل ملے گی وہ اسی خانوادے ہی میں ملے گی۔ تو ایک ہے رسول کی بیٹی جو سب سے بڑی مظلومہ ہے، جب در و دیوار کے درمیان آئیں بار بار یاد کرتی تھی بی بی فاطمہ اپنی ماں بی بی ختیجہ کو، بار بار امی امی کہہ کر پکارتی تھی، بار بار یاد فرماتی تھی۔ اللہ اکبر، ایک عام مومنہ کی ماں دنیا سے چلی جائے تو وہ مومن اسے یاد کرتا ہے، تو جہاں سید النساء العالمین کی ماں ہو، بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہو، ہائے تو یقیناً اس وقت بھی یاد کیا ہوگا کہ جب وقت آخر تھا خود فاطمہ الزہرا کا، جب انسان کا وقت آخر آ جائے تو بلایا تھا، حسنین کریمین کو بھی بلایا، بی بی زینب کو بھی بلایا۔ عرض کر دوں رسول کی بیٹی مظلومہ ہے، پھر علی کی بیٹی مظلومہ ہے، وہ بیٹی جو کوفہ اور شام کے درباروں میں گئیں۔ اب یہ ایام علی آئیں گے تو مجھ سے جملہ سن لیں، اور پھر انشاءاللہ جب مولا علی کی شہادت کے ایام آئے تو پھر یا علی کہہ کے پھر گریہ کیجیے گا۔ بی بی زینب شام کے دربار میں چلتے چلتے بیٹھ گئیں ایک مقام پر، امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ پھوپھی اماں یہ ایک آخری منزل رہ گئی ہے، بس ہمیں اس منزل کو صبر سے طے کرنا ہے۔ بی بی زینب نے فرمایا کہ بیٹا سجاد میں اس لیے نہیں بیٹھی کہ میرا ضبط ختم ہو گیا، میں تو اس لیے بیٹھی ہوں کہ میرے بابا نے کہا تھا 21 رمضان کو
کہ بیٹی آپ کو شرابی کے دربار میں جانا ہوگا. میں نے پوچھا تھا بابا مشکل کشائے کائنات ہیں, کیا میری مدد کے لیے آئیں گے؟ بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بیٹی میں آپ کی مدد کے لیے آؤں گا. بیٹا سجاد میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں. یہ کہہ کر بی بی زینب اپنے مقام سے اٹھی اور کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. بیٹا سجاد میرا بابا آ گیا مشکل کشائی کرنے. وہ بی بی زینب جو سب سے زیادہ شبیہ ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ کے. بی بی خدیجہ کے مصائب کا ذکر ہوا, بی بی فاطمہ کے مصائب, بی بی زینب کے مصائب, اور ہو نہیں سکتا کہ جب تک حسین کی بیٹی کے مصائب کا ذکر نہ ہو. سلام اس بیٹی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ بدل گیا. سلام اس بیٹی پر کہ وقت آخر باپ کا کٹا ہوا سر جس کی گود میں آیا. بچی نے اپنے لبوں کو باپ کے لبوں پر رکھا. علماء کہتے ہیں آج منظر بدل گیا. ہمیشہ حسین سکینہ کو جھک کر چومتے تھے, اس دن سکینہ نے جھک کر حسین کو چوما, لیکن سکینہ کی آواز خاموش ہو گئی. سید سجاد آگے بڑھے. بی بی زینب نے کہا بیٹا سجاد میری بیٹی کو کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, میری سکینہ مجھے چھوڑ کر چلے گئی. بی بی خدیجہ دفن ہوئی جنت المعلی میں, بی بی فاطمہ دفن ہوئی نہیں معلوم کہاں پر, زینب دفن ہوئی شام میں, سکینہ دفن ہوئی زندان میں. سکینہ کی ماں سکینہ کی قبر پر آ کر کہتی تھی بیٹی تیری ماں جا تو رہی ہے, شام کی عورتوں سے کہتی تھی آ کر چراغ جلا کے جا رہا ہے. سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا حسین یا ابا عبداللہ. آج آپ کی نانی کی وفات کا دن ہے. آپ بہت مظلوم ہیں. حسین وہ ہیں کہ جن کی والدہ بھی شہید ہیں, والد بھی شہید ہیں, بھائی بھی شہید ہیں, بچے بھی شہید ہیں, بیٹی بھی شہید ہیں. خود سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند ماشاء اللہ اتنا بڑا مجمع مل گیا. اشفع لنا نام امام حسین. اچھا رکنا ایک منٹ کے لیے میں ایک جملہ کہوں مصائب کی, اور ایک اور کیفیت پہ پہنچے اور پھر پڑھیں گے مل کے. الحمدللہ ہر کی آنکھوں میں آنسو ہے, سب کی صدا نام امام حسین پہ بلند ہے. میں آپ سے بتاؤں امام حسین علیہ السلام کے قاتل کے لیے شمر ملعون کا تو ہم نے سنا ہے, لیکن تاریخ میں بہت سارے نام لکھے. کس نے مارا حسین کو؟ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بھیڑ تھی حسین کے گر, جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ امام حسین علیہ السلام کو مارا. خولی نے گرز مارا, شمر نے خنجر مارا, جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اس نے پتھر مارا امام حسین علیہ السلام. اب پڑھنا نام امام حسین بریا وجیہان عند اللہ اشفع لنا. ساری حاجات کے لیے ایک بار اور یا وجیہان عند اللہ اشفع عند اللہ. یا حسین